مغل سلطنت، جس کی بنیاد بابر نے 1526 میں رکھی تھی، مغل خاندان کی شان و شوکت کا ثبوت تھی۔ ایک وسطی ایشیائی حکمران بابر کو اس کے غدار چچازاد بھائیوں نے اپنے وطن سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں گھومتا رہا، پیروکاروں کا ایک وفادار گروہ جمع کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے ہندوستان کے زرخیز میدانوں پر نگاہیں جمائیں۔ اپنی اعلیٰ فوجی حکمت عملی اور ہتھیاروں سے اس نے لودھی خاندان کے آخری حکمران ابراہیم لودھی کو پانی پت کی پہلی جنگ میں شکست دی۔ اس طرح مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا ہے، جو شمال میں درہ خیبر سے جنوب میں سطح مرتفع دکن تک اور مغرب میں دریائے سندھ سے مشرق میں دریائے برہم پترا تک پھیلی ہوئی تھی۔ بابر کے جانشین ہمایوں نے سلطنت کو وسعت دی، لیکن یہ اس کا بیٹا اکبر تھا جس نے حقیقی معنوں میں مغلوں کی میراث کو مضبوط کیا۔ عظیم اکبر ایک عادل اور دانشمند حکمران تھا جس نے مذہبی رواداری، فن اور فن تعمیر کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے شاندار مسجدوں، محلات اور باغات کے ساتھ فتح پور سیکری کا شاندار شہر تعمیر کیا۔ اس کے دربار نے ملک بھر سے علماء، شاعروں اور موسیقاروں کو راغب کیا۔ مغل سلطنت شاہ جہاں کی قیادت میں اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس نے اپنی پیاری بیوی ممتاز کے لیے ایک محبت کی نشانی تاج محل تعمیر کیا۔ سلطنت کا دارالحکومت دہلی ثقافت اور سیکھنے کا مرکز بن گیا، جس نے یورپ اور ایشیا کے مسافروں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سلطنت کا زوال اورنگزیب کے دور سے شروع ہوا۔ سلطنت اندرونی تنازعات، علاقائی چیلنجوں اور برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے عروج کی وجہ سے بالآخر کمزور ہو گئے۔ اپنے حتمی زوال کے باوجود مغل سلطنت نے ہندوستانی فن تعمیر، ادب اور کھانوں میں ایک لازوال میراث چھوڑی۔ مغلوں نے صحیح معنوں میں زمین پر ایک جنت بنائی تھی جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گی۔